اب فائل کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, وہ ایٹریبیوٹس کہاں سٹور ہوتے ہیں. وین آئی سے ایٹریبیوٹس آئی اسینشلی مین کہ جی تھنگس لائک کہ فائل کا اونر کون ہے, اس فائل کا سائز کیا ہے, کب فائل کریٹ ہوئی تھی, کب اس کو اپڈیٹ کیا گیا تھا, کتنے یوزر کتنی دفعہ یہ اوپن کتنی دفعہ اس وقت ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ویل ٹاک اباؤٹ فائلز اینڈ فائل سسٹم امپلیمنٹیشن. اچھا, اس میں امپلیمنٹیشن میں جو میجر چیز ہم ڈسکس کریں گے نا, ایک تو جنرلی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈسک کا جنرل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. پھر ہم زیادہ وقت لگائیں گے, دیکھیں گے کہ فائل ایلوکیشن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, کہ ڈسک اسپیس جو ہے اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, فری اسپیس ڈسک میں کہاں کہاں ہے, اور جب ایک ریکویسٹ آتی ہے فائل کو اسٹور کرنے کے لیے یا فولڈر کو اسٹور کرنے کے لیے, فولڈر فائل کریٹ کرنے کے لیے, اس کو کس جگہ اور کتنی اسپیس دی جائے گی, اس کو ہم کہتے ہیں ڈسک مینجمنٹ اور اسپیس ایلوکیشن ٹیکنیکس. تو ہم بہت زیادہ کافی ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے اسپیس ایلوکیشن کی. پھر اس میں دیکھیں گے کہ ونڈوز اور یونکس میں کون سی ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں, ان کو کمپیئر کریں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈسک اسکیجولنگ کیا چیز ہے. اچھا, ڈسک اسکیجولنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں ایک وقت میں اگر ڈسک ایک ہے اور اس کو ملٹیپل ریکویسٹس آ جاتی ہیں فار فائل ہینڈلنگ اور فولڈر اور ڈسک ڈائریکٹری ہینڈلنگ, تو کس طرح ان کو ہینڈل کرتا ہے وہ. تو اسینشلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل ریکویسٹ آ گئی ہیں, ڈسک کنٹرولر ایک ہی ہے, اس نے ایک ایک کر کے ان ریکویسٹ کو سرو کرے گا. تو اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں اور کس چیز کو ہم آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹیکنیکس کو ہم دیکھیں گے. سو ڈسک اسکیجولنگ کی ہم ٹیکنیکس دیکھیں گے. سو جتنی سیکنڈری اسٹوریج کے ایشوز ہیں, فائل اسپیس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, وہ سارے ہم ٹوورڈز دا اینڈ آف دا کورس کریں گے. اچھا, یہ ساری چیزیں کر کے اگر ہمارے پاس وقت بچا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ فائل سسٹم سیکورٹی کے تھوڑے سے ایشوز, ان پرٹیکولر تھوڑا سا وقت میں لگانا چاہوں گا کہ یونکس اور لینکس میں فائل پروٹیکشن کے کیا میکنزمز اویلیبل ہیں. تو یہ تو تھا ساری ڈیٹیل کہ ہم کورس میں کریں گے کیا. ٹھیک ہے, دیر از اے لاٹ آف تھنگس وی آر گوئنگ ٹو ڈو. I know some of the terms I have used and some of the issues I have talked about, they perhaps did not make sense to you. آپ کو ان کے بھی سمجھ نہیں آئی, بٹ bear with me. I guarantee you, inshallah, that as we move on, all of these things are going to be crystal clear, inshallah. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ساری انشاءاللہ چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اچھا, یہ کورس کی آؤٹ لائن ہوگی. اب آخری جو چند منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان میں وی شوڈ اسٹارٹ لوکنگ انٹو دا ویریس ایشوز. ان پرٹیکولر میں چاہوں گا کہ ایک چیز کو ہم آپ آج ڈسکس کر کے پھر ختم کریں کورس لیکچر کو, اور وہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہے کیا چیز. ٹھیک ہے, تو اس میں دو ویوز ہیں, تو میں دونوں ویوز آپ کو بتا دیتا ہوں, وچ اسینشلی بوتھ آف دیم اسینشلی پوائنٹ ٹو دا سیم تھنگ, لیکن وہ کہنے کے دو طریقے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ٹاپ ڈاؤن ویو ہے جو کہ یوزر کا ویو ہو سکتا ہے, ایک باٹم اپ ویو ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یا میرا پرپز کیا ہے. تو ٹاپ ڈاؤن ویو جو یوزر کا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک بڑی سمپل سی کمپیوٹر سسٹم دے دیتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کمپیوٹر سسٹم میں ہے کیا کیا. کمپیوٹر سسٹم میں ڈسک ہے جس پہ آپ نے فائلیں اسٹور کرنی ہے, مین میموری ہے جس میں آپ نے پروگرامز رن کرنے ہیں, سی پی یو ہے آپ کا P4 بیسڈ کمپیوٹر سسٹم پرہیپس آپ کا ہے آج کل, اس کا اپنا اس کو مینیج کرنا ہے آپ نے, ماؤس ہے, کی بورڈ ہے, وہ ساری چیزیں. اچھا, اگر تو آپ کو یہ ساری ڈیوائسز کو کمپیوٹر سسٹم میں جتنی ہارڈ ویئر ہے آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے یوز کرنے کے لیے, تو پھر تو زندگی تو بڑی مشکل ہو جائے. تو آئی ایم شیور کہ ویری فیو پیپل وڈ یوز دا کمپیوٹر سسٹم. تو جو 1950 میں آئی بی ایم کے ایک سی ای او ہوتے تھے 1950 میں, جن کا نام تھا ٹامس جے واٹسن, تو 1950 میں جب وہ سی ای او تھے آئی بی ایم کے, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ دنیا میں تقریباً 5 کمپیوٹرز کی ضرورت ہے. تو یہ پریڈکشنز کتنی غلط ہو جاتی ہیں کئی دفعہ. اینڈ وہ اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے اچھے سی ای او تھے کہ آج کل نیو یارک میں فار مینی ایئرز دیر از اے آئی بی ایم ریسرچ لیب نون ایز دا ٹامسن جے واٹسن لیب, جس میں کٹنگ ایج ریسرچ ہوتی ہے. بٹ لک کہ ان کی پریڈکشن کتنی غلط تھی. لیکن اگر آپ لوگوں کو خود کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو مینیج کرنا پڑ جائے کہ جی میں نے فائل کریٹ کرنی ہے تو مجھے اپنا پروگرام لکھنا پڑے گا جو کہ ڈسک کنٹرولر کو ڈیل کرے گا,
کی بورڈ کے میں نے پریس کیا ہے کی, تو ڈسپلے اسکرین پہ آنے کے لیے میں خود کوئی پروگرام لکھوں جو کہ وہ جو کی پریس کو لے اور کورسپونڈنگ کی کیریکٹر جو ہے نا اسکرین پہ ڈسپلے کر دے, تو پھر تو واقعی وہ 5 ہی لوگ ہوتے, 5 ہی کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی پرہیپس. لیکن سو دس وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ مشین ٹو یوز. لیکن ہوتا کہ آپ نے فائل کریٹ کرنی ہے, آپ نے کاپی کرنی ہے, فولڈر کریٹ کرنا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ ونڈوز سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے وہ فائل مینیو پہ جا کے آپ نے نیو کی آپشن کے اندر گئے اور فولڈر کریٹ کر دیا, اس کا آپ نے نام بھی چینج کر دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فائل کریٹ کرنی ہے, اگر ورڈ پروسیسر یوز کرنا ہے تو مے بی یوز اے ورڈ پروسیسر آف ورڈ پروسیسر ہے اور واٹ ایور. ٹیکسٹ فائل کریٹ کرنی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایڈیٹر, فار ایگزامپل یونکس لینکس میں پیکو ہے, وائی ہے, ای میکس ہے, مختلف قسم کے ایڈیٹر ہیں, وہ یوز کر کے آپ ٹیکسٹ فائل کریٹ کر لیتے. تو زندگی بڑی آسان ہے. سو یوزر کا ویو یہ ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک بڑی آسان سی مشین پرووائڈ کر دیتا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ اے ویری کمپلیکیٹڈ مشین. تو اس ویو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ورچوئل مشین دیتا ہے وچ از ویری ایزی ٹو ڈیل ود. اچھا, یہ تو ہو گیا ٹاپ ڈاؤن ویو. باٹم اپ ویو کیا ہوگا کہ آپریٹنگ سسٹم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا پرپز کیا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کرتا کیا ہے, یہ جتنی میں نے ابھی باتیں ساری کی کہ جی یہ مین میموری مینجمنٹ کرنی ہے, ڈسک مینجمنٹ کرنی ہے, سارے ڈسک ڈیوائسز جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جتنے ریسورسز ہیں کمپیوٹر سسٹم میں, موسٹلی ہم ہارڈ ویئر ریسورسز کی بات کرتے ہیں لیکن سافٹ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. ان ساروں کو کون مینج کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے, رائٹ. اگر دو یوزرز کمپیوٹر سسٹم کو سائملٹینیسلی یوز کرنا شروع کر دیں تو ایک نے پروگرام رن کیا, دوسرے نے رن کرنا ہے, تو اگر تو آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے تو دوسرا جو ہے پہلے پروگرام کے اوپر اپنا پروگرام رکھ کے تو اپنا اس پروگرام کو اوور رائٹ کر دے گا, تو وہ پروگرام ایکسیکیوٹ ہونا بند ہو جائے گا. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیز. یہ ساری کون ریسورسز مینج کر رہے ہیں؟ فار ایفیشینٹ, ریلائبل اینڈ سیکیور یوز آف آل دا ریسورسز. This is why we need operating system. This is the purpose of an operating system. We don't need to worry that my file on maybe C drive or whatever disk is not going to be overwritten by somebody else, or maybe I won't overwrite one of my folders or files by mistake. I don't have to worry about it. All I do is I use a tool, a word processor perhaps, or an editor, text editor, and I create a file and I let the operating system do the difficult work of finding the right space to store my file and folder. Similarly, I don't need to worry about protecting my executing program in the main memory so that nobody overwrites it. I don't need to worry about it. I don't need to worry about the fact that my program may by mistake overwrite somebody else's program, or it may change some of the program which belongs to the operating system in the main memory. So all those protection issues, I don't need to worry about it. Those are handled by the operating system. Okay. Similarly, like I talked about previously, that what if a program is written which takes the CPU, when the CPU is given to it, it never relinquishes it. So this is the purpose of a computer system. The top-down view is it provides us a virtual machine which is much easier to deal with. The bottom-up view is that it manages all the resources. Okay, so let me recap what we did today. So what we did today is we talked about the general computer system diagram in terms of a layered diagram. We had a small discussion on the purpose of a computer system, with the goal in mind that we would like to see what are the various concepts and issues that the OS needs to handle. Then we looked at the course outline in fair amount of detail. As I said, some of the issues or terms perhaps made sense to you, some did not. But there's nothing to worry about. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. As we move on, ہم انشاءاللہ وہ سارے کانسیپٹس کو کور کریں گے, سارے الگورتھمس کو کور کریں گے, سارے ایشوز اور پرنسپلس کو کور کریں گے جو آپریٹنگ سسٹم میں یوز ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اچھا, اب ود دس آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز today's lecture.
I'll see you inshallah next time when we are going to talk about operating system concepts. We'll cover some of the basic concepts and terms that we are going to use throughout the semester. Thank you. Assalamu alaikum.